بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راجہ شجاعت صابر، دیار غیر سے اس ٹائم موجود ہوں سردار ساجد اقبال عباسی صاحب کے ساتھ، جو دبئی کے اندر ایک معروف کاروباری شخصیت جانے پہچانے جاتے ہیں، اور ہم ان سے آج بات کریں گے مختلف ایشوز کے اوپر۔ جی ساجد صاحب السلام علیکم۔ جی ہم بیسک سیاست اور سوشل ان کا جو سیکٹر ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج ناظرین آپ ان کو بیسک آپ سے ملانے کا مقصد یہ ہے کس طرح یہ آزاد کشمیر کے اندر اور بالخصوص ضلع باغ کے اندر سوشل ایکٹیویٹیز میں اور سیاسی اور سماجی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو ساجد صاحب سب سے پہلے سیاست کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس دفعہ 2021 کا الیکشن تھا اور آپ نے سیاست کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سیاست کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میرا فیملی بیک گراؤنڈ اور فیملی کا ہمیشہ سیاست کے حوالے سے چھوٹا موٹا رول ماضی میں بھی رہا ہے، اور اس دفعہ بھی میں نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی وہاں پہ، اور ایک کینڈیڈیٹ ہیں میجر لطیف خلیق صاحب جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے، ان کو میں نے سپورٹ کیا اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر، اور اللہ کا شکر رہا کہ ہم لوگوں کے پاس گئے ان کا پیغام لے کے، اور وہ پچھلے 30-35 سال سے بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں سیاست کے اندر۔ بہت جاندار رول ہے، وسائل کی کمی کے باوجود وہ لوگوں کے حقوق کی آواز بنتے ہیں۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ ایک طرف جہاں پیسے کی سیاست ہو رہی ہے، وہاں میں نے اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر ایک غریب پرور اور ایک غریب کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا، اور اللہ کا شکر رہا کہ لوگوں نے بڑا والہانہ ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا، بہت اچھا رسپانس دیا۔ اگرچہ ہم الیکشن جیتنے میں تو ناکام رہے، لیکن جو ہمارے ٹارگٹس تھے، جو کچھ جس طرح سے لوگوں نے والہانہ انداز میں جس محبت کا اظہار کیا، وہ مستقبل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک روشن مستقبل کی یہ نوید ہے۔ جی آپ نے جس طرح کہا میجر لطیف خلیق، تو سیاست میں ادھر اور بھی آپ کو پتہ ہے حلقہ L13 غربی باغ میں اور بھی جو امیدوار تھے، اور بالخصوص پہلے آپ مسلم کانفرنس ادارے تھے امن خان کو سپورٹ کر رہے تھے، کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے ان کے مخالف امیدوار میجر لطیف خلیق کو سپورٹ کیا؟ دیکھیے، ایک تو شجاعت صاحب میں ذاتی طور پہ جہاں تک میری فیملی کے حوالے سے ہے، تو وہ میری فیملی یا میرے آبا و اجداد وہ سردار عتیق احمد صاحب کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ وہ ان کے والد گرامی سردار عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ وہ سیاسی طور پر ان کی کمٹمنٹ تھی، اور بلا شبہ ان کی خدمات، ان کے کارۂ نمایاں 47 سے پہلے بطور مجاہد، اور اس کے بعد پھر آزاد کشمیر کی سیاست میں باوجود بغیر کسی پولیٹیکل رول کے ان کا ایک کردار تھا، ان کی شرافت، ان کی دین دوستی، یہ ساری چیزیں یقیناً یہ اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ ان کی سپورٹ کی جائے۔ تو بعد ازاں جب سردار عتیق صاحب نے ٹیک اوور کیا، تو وہ سردار قیوم صاحب کی زندگی میں ہی کچھ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے تھے ان کی کارکردگی کے حوالے سے، اور اس ویژن اور اس نقطۂ نظر کے حوالے سے یا اس نظریے کے حوالے سے جس کے اوپر سردار قیوم صاحب کاربند رہے ساری زندگی، تو اس حوالے سے خود سردار قیوم صاحب کے بھی کچھ پیشکایات اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کے اوپر ان کے ترازات تھے، لیکن وہ زندگی کے آخری سال میں ظاہر ہے وہ اس طرح سے ایکٹیو سیاست بھی نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے خاموشی میں ہی آخری جو 10-15 سال گزارے، اور
باوجود اس کے کچھ چیزوں کا مجھے علم ہے کہ وہ بہت سارے سوالات لے کے اس دنیا سے گئے ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں جس راستے پہ گامزن ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آباء و اجداد کا راستہ، لیکن وہ ضروری نہیں ہوتا کہ جب چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں، قیادت تبدیل ہو جائے، نظریات تبدیل ہو جائیں، تو پھر ان کے ساتھ جب چلنا مشکل ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو راستہ بدلنا ہوتا ہے. تو میں بہت عرصے سے ہی محسوس کر رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور جس حوالے سے وہ یہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ فارغ آپ کی شادی تھی تو سدھار کے یہ اپنا سدھار عتیق صاحب جو تھے وہ بادری اہلی جالا آئے، جبکہ غازی آباد سے تو 10 منٹ کی مسافت تھی. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں گے. آپ اتنے ان کے خاص اور آپ ان کے اتنے چاہنے والے، یہ دراڑیں کس وجہ سے آئیں سیاست میں؟ دیکھیں، اہلی کا تو وہ ایک ایسی شعبہ بازی تھی اور اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا، اور نہ میری شادی آپ کی تھی تو نہ اس میں میری کوئی انپٹ تھی، اور نہ میرا یہ مزاج ہے. ٹھیک ہے کہ آپ پڑوس میں کسی کو ایسی شعبہ بازی کے طور پہ آپ ہیلی کاپٹر میں بنائیں. البتہ یہ ہے کہ ہماری جو سوشل کمٹمنٹ ہیں اور جو ہماری سماج ہے اس کے اندر یہ ایک دوسرے کا احترام، سیاست سے ہٹ کے شادیوں میں خوشی غم میں شریک ہونا، یہ تو ہمارا ٹریڈیشن ہے. تو یہ تو میں نے جماعت چھوڑ دی. پچھلے دنوں میرے بھائی کی شادی ہوئی تو میں نے بھرپور انداز میں سدھار عتیق صاحب کو دعوت دی تھی. پوری وہاں پہ جو بھی سیاسی اسٹیک ہولڈر تھے سب لوگوں کو دعوت دی کہ وہاں آپ کو پتہ ہے تعلق ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ. تو میں خود جاتا ہوں غازی آباد میں، کہیں بھی کوئی شادی ہو، ٹھیک ہے، تو مجھے دعوت ملتی ہے تو میں بالکل نہیں چھوڑتا. تو یہ تو خیر انسانیت کے تقاضے ہیں. نہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے شعبہ بازی کی بات کی تو وہ کس نے کی شعبہ بازی؟ شادی تو آپ کی تھی. دیکھیں وہ ماضی بن گیا، کافی ٹائم ہو گیا. یہ 2010 کی بات آپ آج دہرا رہے ہیں اور ہم 2021 میں بیٹھے. نہیں، کافی سارے ناظرین جو ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ مسائل ہیں، ان کو اگر ہم ایڈریس کریں، ان کے اوپر گفتگو کریں تو مسئلہ اچھا لگے. چلے. تو دوسرا آپ کے کزن سردار ظفر اقبال عباسی صاحب الیکشن میں تھے اور وہ بھی جو ہے مخالف جو کینڈیڈیٹ تھے سردار عتیق کے کو سخت ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے تھے. تو کیا وجہ تھی خالد محمود صاحب، ظفر اقبال عباسی صاحب اور جو چیدہ جہاں جن کی کاوشیں ہیں اپوزیشن میں جنہوں نے بھرپور کردار ادا کیا، آپ ان کو چھوڑ کے میجر لطیف خلی کو، بالخصوص آپ کے جو بھائی ہیں جو کزن ہیں، انہوں نے آپ کو تو فورس کیا ہوگا کہ مجھے سپورٹ کریں؟ شاہ صاحب، زندگی میں جو میں نے سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی انا سے باہر نہیں نکلیں گے، جب تک آپ اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی نہیں دیں گے، جب تک آپ کے اندر سے میں نہیں جائے گی، جب تک آپ زندگی میں بڑا تو خیر دور کی بات ہے کہ چھوٹے سا گول بھی آپ اچیو نہیں کر سکتے. جی وہ بات کر رہے تھے آپ الیکشن کے حوالے سے. تو ابھی جو سینیریو ہے یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے اوپر الزامات لگے ہیں بالخصوص الیکشن کے دور میں کہ شاہد اقبال عباسی صاحب ایکٹیو رہے، ووٹ آپ نے لیے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیسے تقسیم کیے، اس میں کیا حقیقت ہے یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. شاہ صاحب، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، لیکن بعض دفعہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ یا بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے یا پھر خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں. وہ دیکھیے، ایک کینڈیڈیٹ عوام کے پاس جاتا ہے. اب دیکھیں وہاں پہ سیاست اور سیاسی مینیفیسٹو، الیکشن مینیفیسٹو کیا تھا کہ جی ڈیولپمنٹ، جو ٹاپ پہ ایک چیز جو چل رہی تھی کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں اور ہم یہ ڈیولپمنٹ کریں گے، یہ روڈ بنائیں گے، یہ اسکول بنائیں گے، یہ ہاسپٹل بنائیں گے. اب ایک کینڈیڈیٹ جا کے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے ووٹ کریں اور میں آپ کو یہ روڈ دوں گا یا یہ اسکول یا یہ ہاسپٹل دوں گا. تو یہ چیز جائز ہے، اس کو لوگ ووٹ کرتے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے.
لیکن بدقسمتی سے ایک آدمی جو جا کے یہ کہتا ہے کہ یہ روڈ آپ لیں پہلے، یا یہ اسکول ہاسپٹل یہ میں پہلے بنوا دیتا ہوں، تو آپ اس فلاں کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں یا مجھے ووٹ کریں، اور ساتھ پھر یہ بھی کہ اس کینڈیڈیٹ کے کردار کے حوالے سے، اس کے ماضی کے حوالے سے بھی کھل کے بات ہو کہ اگر کسی کو کوئی شکوہ ہے، شک ہے یا کوئی سوال ہے تو بھی وہ کر سکتا ہے، تو اس کو ہماری سوسائٹی میں ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے اور یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ نہیں، وہ الیکشن کمیشن ظاہر آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں ایکٹیو ہے، اور آئین کے اندر بھی ہمارا یہ موجود ہے کہ آپ اسپیشل جب الیکشن ڈے ہیں تو آپ یہ اعلانات وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے گزارش کی کہ اعلانات کے اوپر الیکشن کمیشن نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی تھی، اور میرا جہاں تک ذاتی حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، وہ صرف ایک میں نے کسی جگہ پہ اگر یہ کیا ہے تو اس کو کاؤنٹر کیا ہے، کسی جگہ سے کوئی اعلان ہوا یا میرے پاس کوئی اطلاع آئی اس حوالے سے، تو اس کو کاؤنٹر میں نے کیا کہ چلیے جی اگر آپ اسی سے یہ ہوتا ہے، ووٹ کا یہی معیار ہے، تو یہ چلے ہم یہ کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے پیسے دیے؟ ساتھ نہیں، میں پروجیکٹ کے حوالے سے بات کروں۔ اچھا بالکل اللہ نہ کرے کہ میری زندگی میں کوئی یہ دن آئے کہ جس دن کوئی انسانوں کی خرید و فروخت کریں، اور دیکھیں یہ کتنی تذلیل کی بات ہے کہ اب ایک تو خریدنے والے کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، اور جو خرید کی بات ہو رہی ہے جس کی، وہ عوام، ان کو آپ ایک بکاؤ مال کے طور پہ، یہ میں تو عوام کی تذلیل سمجھتا ہوں اس کو، کہ اس طرح کی بات کی جائے یا اس طرح کا الزام لگایا جائے، تو اس میں بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، پروجیکٹ کے حوالے سے میں نے کہا ہے، اور یہ کوئی الیکشن کے دنوں میں، الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دوسرا میں آپ سے آخری سوال کروں گا، اس کے بعد ہم سوشل سیکٹر کی طرف جائیں گے۔ آپ نے دونوں بیلٹوں کے اندر جو ہے نا اپنا کردار ادا کیا ہے اسپیشل سیاسی حوالے سے، تو کون سا بیلٹ جو ہے نا، اپر بیلٹ، لوئر بیلٹ، آپ کو وہ لوگ ملے ہیں جو یعنی آپ کے ساتھ کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے، ووٹ آپ کو دیے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بھی لوگ کہتے رہتے ہیں، دوسری پارٹی کو بھی کہتے رہتے ہیں، اور تیسری کو بھی کہتے رہتے ہیں الیکشن ڈے میں، تو آپ نے کون سے لوگ دیکھے دونوں بیلٹوں کے اندر جنہوں نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی اور اس میں پورا اترے؟ یہ آپ صاف اور شفاف بتائیں گے، کیونکہ ہمارے یہ ناظرین کی ڈیمانڈ ہے۔ کئی لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ جب جائیں گے تو آپ یہ ان سے سوال کریں گے۔ میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ میں نے 15 دن کمپین کی، اور یقین جانیں کہ اس کمپین کے نتیجے میں جس طرح کا والہانہ محبت اور جس طرح کا رسپانس، پازیٹیو رسپانس، ووٹ کی شکل میں رسپانس لوگوں نے دیا، تو یقین جانیے کہ مجھے اس کے بعد یہ فیل ہونے لگا کہ ہمارے کہنے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، یا ہماری محبت میں یا ہماری کمپین کے طریقے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، لوگوں کے رسپانس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں جہاں جہاں گیا یقین جانے 100% وہاں سے نتائج نکلے، اور مختصر سے نوٹس پہ لوگوں نے اتنی عزت دی، اور میں اسپیشلی جو اپنے سراؤنڈنگ میں میری مائیں بہنیں ہیں، کیونکہ میں خواتین کے پاس گیا، میں بزرگوں کے پاس، اپنے علاقے کے نوجوانوں کے پاس گیا، میں اپنے اساتذہ کے پاس گیا، اسٹوڈنٹس کے پاس گیا، تو یقین جانے کہ سب کو اللہ عزت دے، انہوں نے میری بات رکھی اور میری لاج رکھی اور مجھے عزت دی، اور بالکل مختصر سے نوٹس پہ انہوں نے میری آواز پہ لبیک کہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا قرض میرے اوپر انہوں نے لاد دیا ہے، تو انشاءاللہ میں اس قرض کو آپ بطور جو نیکسٹ آ رہا ہے الیکشن، امیدوار تو نہیں سامنے رہ رہے ہیں کسی جماعت سے؟ نہیں، وہ ابھی بہت قبل از وقت ہے، اور میں میجر صاحب کو اللہ لمبی عمر دے، وہ بار بار مجھے اس طرف
اشارہ کر رہے ہیں، لیکن میں اس حوالے سے بڑا کلیئر ہوں کہ ایک شخص جو پچھلے 35 سال سے لوگوں کے ساتھ کمیٹڈ ہے، اپنے کاز کے ساتھ کمیٹڈ ہے، حقوق کے حوالے سے لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور دھوپ چھاؤں میں لوگوں کی خوشی غم میں شریک ہوتا ہے، تو وہ شخص ڈیزرو کرتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی تبدیلی کے لیے کوشش کرنی ہے تو میرا خیال ہے اس شخص سے بہتر کوئی شخص ہمارے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار ساجد اقبال عباسی صاحب۔ دبئی کے اندر بہت کم عرصہ میں انہوں نے ایک اپنا نام اور اسپیشلی بزنس کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھا اپنے آپ کو ڈیولپ کیا۔ تو یہ بالخصوص ہمارا ضلع جو باغ ہے تحصیل دیرکوٹ، اس کے لیے ایک مثال، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ایک اپنا نام اور اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ سیاست میں تو ہم نے بات کی، اب آتے ہیں سوشل سیکٹر کی طرف۔ دبئی کے اندر تو آپ نے بالخصوص یہ جو کووڈ-19 گزرا ہے، خاصا لوگوں کی جو آپ نے مدد، ہم اس چیز کے گواہ کی ہے، ٹکٹ کی صورت میں ہو، فوڈ کی صورت میں ہو، یا اور کسی بھی حوالے سے، کسی آپ نے جو بالخصوص کشمیری ہے یا دیگر جو ہمارے لوگ تھے، کسی بھی مسائل کا شکار تھے، جو بندہ آپ کے پاس آیا ہے آپ نے اس کی سپورٹ کی ہے۔ ابھی بھی آپ سوشل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، تو ضلع باغ کے اندر بالخصوص میں کہوں گا دیرکوٹ کے اندر ابھی آپ نے ریسنٹ جو ہے کافی ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز۔ تو ناظرین کو آپ بتائیں گے وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ نے کی اور آپ کو کیا رسپانس ملا؟ مجھے جو آپ نے سیاست اور سوشل کے حوالے سے بات کی، یہ سیاست اور سوشل ایکٹیویٹیز یہ الگ الگ نہیں ہے، بلکہ یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں بھی آپ کا ایک کردار وہ آپ کی سوشل ورک سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ سب سے بڑا کردار ہے۔ اور اس کردار کو اگر ہم لوگ سارے لوگ سمجھیں تو یہ ایک بنیاد ہے اس سوشل ورک کی، جس کے حوالے سے آپ لوگوں کی خدمت کے حوالے سے کوئی اگر جذبہ رکھتے ہیں تو سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کے انصاف کے حوالے سے کوشش کی جائے، میرٹ کے حوالے سے کوشش کی جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی بات ہے کہ سیاست میں بھی آپ کا ایک رول ہونا چاہیے۔ باقی جہاں تک آپ نے جو کووڈ کے حوالے سے بات کی، یا جو چھوٹے موٹے پروجیکٹس وغیرہ ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ یقین جانیں یہ کوئی کسی کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، یہ بڑا واضح طور پہ اللہ نے بھی کہا کہ میں جس سے چاہتا ہوں اس سے اس کو رزق بھی دیتا ہوں، اس سے کام بھی لیتا ہوں۔ یہ خالص اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اس کی مہربانی اور اس کی کرم نوازی ہوتی ہے، ورنہ انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی کی خدمت کر سکے یا کوئی سوشل حوالے سے کوئی اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو اس حوالے سے کووڈ میں یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور ایک ایسی آزمائش تھی کہ جہاں سارے وسائل بھی لگا کے تو آپ اس کا حل کوئی نہیں نکال سکتے تھے۔ حالہ میں جو بازار کے اونر ہیں انہوں نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، اور مجھے ایون کہا ہے کہ یہ آپ جہاں مرضی جو جگہ آپ کو چاہیے آپ انگلی رکھیں تو آپ کو وہ جگہ مہیا کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے حوصلوں کو 4 چاند لگائے ہیں، اور اب میرا ارادہ اور زیادہ مصمم ہو گیا ہے کہ ہم ایک ہاسپٹل، ایک میڈیکل سینٹر کی بنیاد رکھیں ہم آنے والے وقت میں انشاءاللہ جالہ کے اندر، اور انشاءاللہ اس کو پھر مختلف جگہوں پہ ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ یہ جاری ہے۔ جی ناظرین، جس طرح انہوں نے بات کی جالہ میں، تو تحصیل دیرکوٹ کا نوئی علاقہ ہے جالہ بازار، جدھر کہ یہ ان کی پیدائش بھی ہے اور یہ ان کی رہائش بھی ہے۔ تو ادھر عبدالستار صاحب ہیں، اللہ مغفرت کرے، چودھری صاحب کو، ان کے فرزند ہیں، تو یہ ان کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد ہم دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو زمین ہے وہ عطیہ کیا اور آپ کو دیا، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ جو سارے بھائی جی چونکہ کچھ دوسرے بھائی ان کے قدر وسطوں میں جی عبدالقیوم صاحب، عبدالغفار صاحب، تو میری ان سے ملاقات تھی، لیکن انہوں نے بھی اچھا رسپانس دیا، اچھا رسپانس دیا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک ایسے شخص کی اولاد ہے جو کہ
یقیناً ہمارے اس پورے علاقے میں اپنی مثال آپ تھا، اور اس شخص کی مثال میں کیا دوں جس نے 60s میں ایک منفرد ڈبل سٹوری مسجد، جب لوگوں کے پاس ایک ایک کمرے کے کچا گھر ہوتا تھا، اس وقت انہوں نے ایک بہت اپنے وقت کی ایک تعمیرات کا ایک خوبصورت ایک شاہکار مسجد وہاں تعمیر کی، یہ 60s میں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی وہی روح تھی اور وہی ان کی کوئی اس جگہ کے لیے کوئی دعا تھی کہ اللہ نے پھر مجھے توفیق دی. تو وہاں پہ ہم ایک مسجد ابھی بنانے میں کامیاب ہوئے، جو 80% ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے، 80% کام اس کا ہو چکا ہے. تو یہ یقیناً انہی کی اولاد ہیں، اور ان کے اندر بھی کام کرنے کا بڑا جذبہ ہے سب کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کو اس کا اجر دے. تو انہوں نے بڑی عزت افزائی بھی کی ہے اور حوصلہ افزائی بھی کی ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے، جو میڈیکل کے حوالے سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں. جی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جالہ میں انہوں نے بہت بڑی مسجد، جو ضلع باغ کی جو چند ایک مساجد ہیں، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ جن میں اخراجات یا جن کی بناوٹ میں ایکسپنس آئے، ان میں سے وہ ایک ہے. اور دوسرا جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بتاتا چلیں کہ باغ اور دیرکوٹ کے اندر جو ہاسپٹل ہیں، اسپیشل یہ ابھی آپ نے جو آنکھوں کا جو آپریشن تھا، بہت سارے ایسے مریض تھے جو غریب تھے اور جو دور دراز نہیں جا سکتے تھے، ظفر آباد یا راول پنڈی جن کی نہیں تھی بساط، تو آپ نے ان کا بھی جو ہے آنکھوں کا علاج کروایا. اور باغ میں جو ہے تو وہ اسپیشلی فوڈ کی شکل میں اور بہت ساری جو ہے چادریں ہیں یا بیڈ کے جو بیڈ آپ نے ڈونیٹ کیے. تو یہ بیسک جو ناظرین ہیں یا یہ جو ہمارے سماج ہے، ان کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسے تو سچی بات ہے جب آتے ہیں تو پیسے خرچ کرنا اور پیسے کمانا یہ دو چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. تو اس حوالے سے آپ کہیں گے کہ جو اور لوگ بھی ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، پیغام تو یہی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے. کئی جگہ پہ اللہ نے ایک کے بدلے میں 3 کا کہا، کئی جگہ پہ ایک کے بدلے میں 7 کا کہا، کئی جگہ پہ ایک کے بدلے میں 70 کا کہا، اور کئی جگہ پہ ایک کے بدلے میں 700 کا اللہ نے کہا، اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. تو اس حوالے سے جہاں جہاں کنٹریبیوشن کیا، یقین جانے اللہ نے بالکل بغیر کسی تاخیر کے واپس ادا کیا ہے. تو میں سارے حضرات سے، سارے مخیر حضرات سے یہ کہوں گا کہ انسان چونکہ لالچی ہے، تو آپ یہ ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے، اس میں انویسٹ کر کے آپ اللہ کے ساتھ تجارت کر کے دیکھیں. تو جب آپ کو اس تجارت کا پتہ چل جائے گا تو پھر باقی سارے کاروبار آپ کے ایک سائڈ پہ رہ جائیں گے اور آپ اللہ سے تجارت کرنا شروع کر دیں گے. جی یہ تھے دیار غیر سے سردار ساجد اقبال عباسی صاحب، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور انشاءاللہ ہم اس طرح کے اور بھی جو ہے اپنے ہیرے جو ہے ان کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے.